إن الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز سامعین، قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن ایام سے ابھی ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ماہ محرم کے پہلے عشرے کا ٹائم ہے، پہلے عشرے کے ایام ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک تقریباً اس بات کو جانتا ہے کہ اس مہینے کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو نفلی روزہ رکھا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، اور جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے یوں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اس عاشورے کے روزے کے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن شاید ہم میں سے کچھ لوگ اس بات کو نہ جانتے ہوں کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر شروع کیا۔ تو آئیے اس چیز کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نریٹر اور راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے قوم یہود کو پایا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ آخر اس محرم کی 10ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، انہو یوم عظیم، کہ یہ ایک بڑی عظمت والا دن ہے۔ یہی دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو پانی کے اندر غرق کیا، ڈبو دیا۔ تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات بخشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، کہ لوگوں سنو، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انعام و احسان فرمایا، اس کی شکر گزاری کے ہم زیادہ حقدار ہیں، تم سے زیادہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت۔ یہ فرما کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے جب بھی آپ کی زندگی میں عاشورے کی تاریخ آئی، محرم کی 10ویں تاریخ آئی، آپ نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اپنی امت کو بھی، صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔
تو حضرات گرامی، یہاں پر ہمیں اور آپ کو جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، وہیں پر یہ علت اور وجہ بھی ہمیں معلوم ہو گئی کہ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام پر اس دن اس تاریخ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان اور انعام فرماتے ہوئے ان کو ان کی قوم کو نجات بخشی اور ان کے دشمن فرعون اور اس کی قوم کو پانی کے اندر غرق کیا، اس شکرانے میں اور اس شکر گزاری کے طور پر یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہیں سے ایک بات یہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں کوئی کامیابی دے، کوئی ہمارے سامنے خوشی و مسرت کی گھڑی لائے اور کسی مشکل و پریشانی سے ہمیں نجات بخشے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس شکر گزاری کے طور پر زیادہ سے زیادہ اطاعت و عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے انعام اور احسان کے قدر شناسی کی توفیق عطا فرمائے اور شکر گزاری کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ بھی اطاعت و عبادت بجا لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، دنیا میں بھی ہمیں اور آپ کو سرخرو اور کامیاب بنائے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب اور کامران ٹھہرائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔